آج ہم فلسفے کی ایک بہت ہی دلچسپ اور تھوڑی پیچیدہ بحث میں گہرائی سے اترے ہیں۔ جی یہ ژیل دلوز اور فیلکس گیتاری کی مشہور کتاب اے تھاؤزنڈ پلیٹوز کے بارے میں ہے۔ ہاں، بہت اہم کتاب ہے۔ خاص طور پر وہ حصہ جہاں وہ فرائیڈین سائیکو اینالیسس اور ولفمین کیس پر تنقید کرتے ہیں۔ جی وہ ولفمین والا باپ۔ ہماری بات چیت جیک دریدا کے ایک متن پر بھی مبنی ہوگی جو دلوز کے ان خیالات پر روشنی ڈالتا ہے۔ تو آج کا مقصد اس تنقید کو سمجھنا ہے، شناخت، کثرتیت اور سائیکو اینالیسس کے طریقوں پر جو سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، تو دلوز بات شروع کرتے ہیں سائیکو اینالیسس میں پائی جانے والی کچھ وہ کہتے ہیں حماقتوں یا بیتیس سے۔ جی، بیتیس یہ بڑا کلیدی لفظ ہے ان کے یہاں۔ یہ صرف لا علمی نہیں بلکہ ایک طرح کی ضد ہے حقیقت کو ماننے سے انکار۔ ہاں، ایک طرح سے نظاماتی ضد۔ یہ ان کے وسیع فلسفے سے جڑا ہے، لیکن آج ہم خاص طور پر اے تھاؤزنڈ پلیٹوز کے باب 1914 ایک یا کئی بھیڑیوں پر ہی رہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں فرائیڈ پر اصل اعتراضات کیا ہیں۔ جی، اور یہ اعتراضات دیکھیں معمولی نہیں ہیں۔ دلوز اور گتاری کے نزدیک فرائیڈ پر بنیادی الزام صرف یہ نہیں کہ اس نے کیس غلط سمجھا۔ اچھا، تو پھر کیا ہے؟ یہ گہرا اخلاقی اور سیاسی الزام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فرائیڈ نے نہ صرف اپنی تھیوری زبردستی مریض پر تھوپی، بلکہ اس پر ایک خاص شناخت جسے وہ باپ کا نام یا پیٹرونیم کہتے ہیں مسلط کر دی۔ باپ کا نام، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک طرح کی وراثتی محدود کرنے والی شناخت ہے جو سماج سے آتی ہے۔ اس عمل نے دلوز کے مطابق ولف مین کی اپنی جو پیچیدہ کثیر الجہاتی شناخت تھی نا، جی، اسے دبا دیا، اسے ایک سادہ سی کہانی میں قید کر دیا۔ یہی وہ بیتیس ہے، محض علمی غلطی نہیں بلکہ ایک طرح کا آپ کہہ لیں علمی تشدد۔ او، یہ تو واقعی سنگین بات ہے۔ تو دلوز اس صورتحال کو پیش کیسے کرتے ہیں؟ میں نے سنا ہے انہوں نے ایک کافی دلچسپ منظر بیان کیا ہے۔ بالکل دلوز ایک طنزیہ مگر بہت گہرا منظر بناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، تصور کریں ولف مین فرائیڈ کے صوفے سے اٹھتا ہے تھکا ہوا، مگر اندر سے جانتا ہے۔ کیا جانتا ہے؟ کہ فرائیڈ کو بھیڑیوں کی اصل فطرت کا، ان کی وہ جو وحشت ہے، ان کی پیک والی زندگی، اس کا کچھ نہیں پتا۔ فرائیڈ تو بس پالتو کتوں کو سمجھتا ہے۔ اچھا، یہ شاید فرائیڈ اور لاکان کے اپنے کتوں کا حوالہ ہے؟ جی ہاں، ایک لطیف طنز ہے۔ اور ولف مین یہ بھی جانتا ہے کہ فرائیڈ اسے جلد ہی صحت یاب قرار دے گا، مگر وہ اندر سے جانتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہوا ہے۔ اور اس کا علاج چلتا رہے گا؟ ہاں، شاید زندگی بھر دوسرے اینالسٹ کے ساتھ۔ علاج ختم نہیں ہوتا۔ لیکن اس مایوسی میں بھی کیا کوئی مثبت پہلو ہے، کوئی امید؟ ہاں، یہی تو اصل نقطہ ہے۔ دلوز کہتے ہیں کہ اس سارے تکلیف دہ عمل سے گزر کر ولف مین اپنا حقیقی خاص نام یعنی پراپر نیم کما رہا ہے۔ خاص نام؟ جی، اور وہ نام ہے ولف مین۔ یہ نام فرائیڈ کے دیے ہوئے پیٹرونوم جیسا نہیں ہے۔ یہ ایک فرد کی محدود شناخت نہیں ہے۔ پر کیا ہے؟ یہ ایک حالت ہے، ایک کیفیت، ایک کثریت یعنی ملٹیپلسٹی سے جڑنے کا نشان ہے۔ یہ نام اسے ایک فرد تک محدود نہیں کرتا، بلکہ اسے بھیڑیوں کی وسیع غیر متعین دنیا، ان کی کثریت سے جوڑتا ہے۔ اچھا، تو یہ خاص نام بمقابلہ باپ کا نام اور یہ کثریت کا تصور، یہ مرکزی حیثیت رکھتے ہیں؟ بالکل۔ کیا آپ کثریت کو تھوڑا اور واضح کر سکتے ہیں؟ یہ اکثر سننے میں بڑا ایبسٹریکٹ سا لگتا ہے۔ ضرور، دیکھیں، پیٹرونیم یا باپ کا نام ایک واحد لینئر شناخت دیتا ہے، جیسے آپ کی پوری شخصیت بس آپ کے خاندان یا ایڈپس کمپلیکس کی کہانی ہے۔ ایک لائن میں۔ جی، اس کے برعکس خاص نام اور کثریت کا مطلب ہے کہ ایک وجود، ایک وقت میں کئی پہلو، کئی امکانات، کئی بننے یعنی بیکمنگز کا مجموعہ ہوتا ہے۔ جیسے کوئی مثال؟ اسے ایک سیدھی سڑک کی بجائے ایک چوراہے کی طرح سمجھیں، جہاں سے کئی راستے نکلتے ہیں، یا ایک منشور کی طرح جو ایک سفید روشنی سے کئی رنگ دکھاتا ہے۔ صحیح۔ اس وسیع کثیر الجہتی حقیقت کو سمجھنے سے قاصر رہ جاتا ہے۔ مطلب وہ پیچیدگی کو کم کر دیتا ہے؟ بالکل، وہ حقیقت کی ہزاروں سطحوں کو ایک واحد سادہ سی وضاحت میں بدل دیتا ہے۔ تو اگر ہم اس سب کو سمیٹیں، ڈیلوز اور گیتاری کا بنیادی موقف یہ ہوا کہ فرائیڈین سائیکو انالیسس کم از کم ولف مین کے معاملے میں حقیقت کی پیچیدگی کو خطرناک حد تک کمزور اور سادہ بنا کر پیش کرتا ہے۔ جی،
یہ وجود کی جو متحرک بدلتی ہوئی کیفیت ہے اسے سمجھنے کے بجائے اس پر ایک ٹھوس محدود شناخت تھوپ دیتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور یہ صرف ایک علمی تنقید نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات پر گہرا سوال ہے کہ طاقتور نظام کس طرح انفرادیت کو قابو کرتے ہیں۔ بالکل، اور یہی بات ہمیں ایک آخری غور طلب نقطے کی طرف لاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ صرف سائیکو انالیسس کی ہی بات نہیں ہے۔ کیا ہمارے ارد گرد موجود دوسرے بڑے نظام، طب ہو، تعلیم ہو، سیاست ہو، کیا وہ بھی اکثر پیچیدہ انسانی حقیقتوں کو سمجھنے اور قابو میں لانے کی کوشش میں کیا کرتے ہیں؟ انہیں ضرورت سے زیادہ سادہ، بعض اوقات گمراہ کن لیبلز یا کیٹیگریز میں نہیں بانٹ دیتے؟ اچھا نکتہ ہے۔ یہ دلوس کی بیتیس کا شاید وسیع تر مفہوم ہے۔ کیا یہ نظاماتی نادانی یا حد سے زیادہ آسان بنا دینا محض انتظامی مجبوری ہے، یا یہ کنٹرول کی ایک بہت ہی لطیف شکل ہے جسے ہمیں مسلسل چیلنج کرتے رہنا چاہیے؟ یہ سوال تو واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اور صرف فلسفیوں کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے ہے۔ جی بالکل۔